قرآن ہوا جس میں نازل پھر لوٹ کے وہ مہمان نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سورۃ النمل چل رہی ہے اور یہ 20واں پارہ شروع ہو رہا ہے 19ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الحمدللہ تمام صفات الوہیت اللہ کے لیے ہیں اور جن لوگوں کو اللہ نے چن لیا ہے ان پر سلامتی ہے اب بتاؤ یہ اللہ بہتر ہے یا جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہو صاف بات ہے اللہ ہی بہتر ہے پھر ایک عجیب انداز میں عالمانہ اور عامیانہ اور فصیحانہ اور بلیغانہ انداز میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت پر اپنے معبود ہونے پر استفہام کے انداز میں دلائل پیش فرما رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل بھی ہیں فرمایا بتاؤ زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا اور آسمان سے بارش کون اتارتا ہے اور ہم جس کے ذریعے بہترین باغ اگا دیتے ہیں تم ایک پودا بھی نہیں اگا سکتے اللہ ہی نے زمین کو قرار پکڑنے والا بنا دیا اور اس کے درمیان میں دریا چلائے اوپر پہاڑ رکھ دیے اور سمندروں کے اندر میٹھے اور کڑوے کے درمیان پردہ رکھ دیا مضطر اور پریشان آدمی جب پکارتا ہے اس کو اور وہ اس کی تکلیف کو ہٹا دیتا ہے اس نے ہی تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے وہی تمہیں بر و بحر کی ظلمات میں ہدایت دیتا ہے وہی بارش سے پہلے ہوا خوشخبری کے لیے ٹھنڈی ٹھنڈی چلا دیتا ہے اسی نے پیدا کیا پہلے بھی دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا آسمان اور زمین سے اس کے میراث سے تمہیں رزق دیتا ہے یہ دو دلائل ہیں اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کی قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین اگر تمہارے پاس تمہارے معبود کے حق ہونے کی کوئی دلیل ہے تو پیش کر کے دیا کہاں سے ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ آپ کہتی تھی عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے اللہ کے سوا زمین آسمان کی ہر چیز کو ہر وقت ہر حال میں اور کوئی نہیں جانتا جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم دوبارہ کب اٹھائیں گے ان کا قیامت کے بارے میں دیر مصیبت ہے کافر قیامت کے بھی ممکن ہے اور کہتے ہیں جب ہم مٹی ہو جائیں گے کیا دوبارہ ہم انسان بن کے اٹھائے جائیں گے یہ وعدے تو ہمیں اور ہمارے باپ دادے مجھ سے بھی پہلے کیے گئے تھے
آج تک پورا نہیں ہوا تو معلوم ہوا ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ صرف افسانے ہیں، یہ لوگوں کے پرانے قصے ہیں۔ سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، آپ فرما دیں زمین میں چلو پھرو اور دیکھو مجرموں کا، پہلے مجرموں کا کیا نتیجہ ہوا۔ اس طرح وہ دنیا میں تکبر بڑائی کرتے تھے اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ اے میرے محبوب ایمان نہیں لاتے آپ غم نہ کریں اور ان کی سازشوں سے تنگ دل بھی نہ ہو۔ اللہ نے جو وعدہ کیا اس کو پورا کرے گا، قیامت قریب آئی ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، تیرا رب سینے کے چھپے ہوئے بھید بھی جانتا ہے، جو زبان سے تم بیان کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے برابر۔ زمین آسمان کی کوئی چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں۔ قرآن پاک بنی اسرائیل کی اکثر باتوں میں جو اختلاف کرتے ہیں واضح طور پر بیان کرتا ہے، وہ ہدایت ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ اللہ ہی ان لوگوں کے درمیان خود ہی فیصلہ کرے گا۔ آپ بھروسہ رکھیں اللہ پر، آپ حق پر ہیں۔ یہ مردوں کی طرف بنے ہوئے ہیں، مردوں کو مردے جو ہیں اور بہرے ان کو آپ نہیں سنا سکتے۔ جب یہ پیٹھ پھیر کر دوسری کا بہرا جا رہا اسے کیا پتہ لگتا ہے؟ اندھا تو آپ اس کو دکھا کچھ نہیں سکتے۔ یہ اندھے اور بہرے بنے ہوئے ہیں، لہٰذا یہ آپ کی بات کو نہیں سنتے تو آپ پریشان نہ ہوں۔ قیامت قائم ہوگی، قیامت سے پہلے بہت سی نشانیاں آئیں گی۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی دابۃ فی الارض بھی ہے، ایک جانور نکلے گا۔ اس کے مختلف تشریحات ہیں کہ کون سا جانور وہ کیسا ہوگا، لیکن اتنی بات قرآن بیان کرے گا، ہوگا وہ جانور اور وہ لوگوں سے باتیں کرے گا فصیح عربی زبان میں، لوگوں کی بات کو سمجھیں گے۔ اور اس کے قریب ہی دجال نکلے گا، سورج مغرب سے نکلے گا، یعنی قریب یہ چیزیں ہوں گی۔ اس کے بعد بالکل زمین آسمان کا نظام ہی ختم ہو جائے گا۔ پھر ہم دوبارہ جب اٹھائیں گے تو ان کو میدان محشر میں لا کر تقسیم کر دیا جائے گا۔ ہر آدمی اپنی جماعت میں، یعنی جس عمل اور عقیدے کا تھا اس جماعت کی لائن میں یہ کھڑا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے قیامت یہ جو دو منکر تھے قائم ہوئی ہے کہ نہیں؟ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ يَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، پھر دلائل توحید دی۔ رات کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے رات کو پیدا کیا جس میں تم سکون حاصل کرتے، دن کو روشن بنایا جس میں تم کام کرتے۔ سور میں جب پھونکا جائے گا زمین آسمان کی ہر چیز گھبرا جائے گی، ہاں جس کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا وہی بچے گا، اور سب اللہ کے سامنے ذلیل ہو کر پیش ہو جائیں گے۔ پہاڑ بڑی مخلوق ہے، آپ اس ان پہاڑوں کو دیکھیں گے جس کو اس وقت آپ جمع ہوا دیکھ رہے ہیں، اور یہ بالکل اپنی جگہ سے نہیں ہلتے، یہ بادل کی طرح چل رہے ہیں۔ اتنے مضبوط مخلوق بھی اپنی جگہ پر ٹھہر نہیں سکے گی، ان کو اڑا دیا جائے گا اور پس جگہوں میں ڈال کر میدان زمین کو ایک جیسا میدان بنا دیا جائے گا۔ من جاء بالحسنۃ، میدان محشر میں فیصلہ اس انداز میں ہوگا، جو نیکی لائے گا اس کو اس سے بھی بہتر بدلہ ملے گا۔ وہ اس دن گھبراہٹ سے بچے ہوئے ہوں، جو برائی لائے گا اس کو منہ منہ آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، آخر میں نبی علیہ السلام کو احکام دیے گئے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرے، وہ اللہ جو اس بلدہ محترمہ مکہ کا بھی رب ہے، جس کے اندر بیت اللہ ہے،
جس کے ارد گرد حرم ہے وہ محترم ہو جاتی ہے، اس کے اندر ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے اور سب وہاں امن میں ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں اسلام والا ہوں، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا ہوں۔ تیسرا مجھے حکم یہ ملا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ آپ سن رہے ہیں یہ چیزیں نبی علیہ السلام کو ملی ہیں، تو ہمیں بھی یہی کام ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت بہت ضروری چیز ہے، پڑھیں، اس کو سیکھیں اور اس سے ہدایت حاصل کریں۔ جو ہدایت حاصل کرے گا آپ کا نفع کرے گا، جو نہیں کرتا تو وہ گمراہ ہوگا، تو نقصان بھی اس کا اپنا ہی ہوگا۔ وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَلِمِنْ آیاتِ، آخر میں آپ یہ اعلان بھی کریں تمام صفات الوہیت تو اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، اس کو تم پہچانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تم سے غافل نہیں ہے۔ جو بھی تم کام نیکی کا کرتے ہو یا برائی کا کرتے ہو، سوتے ہو یا جاگتے ہو، نماز میں ہو یا کسی اور کام میں ہو، سب حالتوں میں اللہ تعالیٰ تمہیں جان رہے ہیں۔ لہٰذا ذرا ہوش کے ساتھ عمل کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں نہ چلا جائے۔ قاسم تلک آیات الکتاب المبین، یہ سورت قصص کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے اندر بھی شروع میں موسیٰ علیہ السلام کا طویل واقعہ بیان ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جب شروع ہو جاتا ہے اس میں بڑی عبرت کی چیزیں ہوتی ہیں، اس واسطے اللہ نے مختلف انداز میں اس کو بار بار بیان فرمایا ہے تاکہ لوگ سبق کر سکیں۔ فرمایا ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون لعین کا کچھ واقعہ سناتے مختصر سا۔ مثلا یہ ہے کہ فرعون سرکش تھا، اس نے اپنی رعایا کے دو ٹکڑے بنا دیے تھے۔ ایک کو کمزور کر کے خدمت میں لگایا تھا، اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور انہی کے بچوں کو قتل کرتا اور ان کی عورتوں سے خدمت لیتا تھا۔ اور دوسرا پھر آپ یہ اندازہ لگائیں وہ شاہی خاندان کے لوگ تھے، وہ خدمت لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں بڑا ہی فسادی قسم کا تھا، اور اس قوم کو نیچے کرنا اور ختم کرنا چاہتا تھا۔ نجومیوں نے اس کو بتایا کہ اسی قوم میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تحش نحش کر دے گا، اس واسطے ان کے بچوں کو ذبح کراتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے جو ارادہ کیا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، ہم نے بھی پھر ارادہ کر لیا ہے۔ جو قوم کمزور سمجھی گئی ہے زمین میں، جن کا یہ حال ہے کہ ان کے بچے قتل کیے جاتے ہیں اور ان کی بچیوں سے خدمت کی جاتی ہے، ہم ان کمزوروں کو طاقتور بنا دیں گے، ہم ان کو بادشاہ بنا دیں گے، ہم ان کو زمین کا وارث بنا دیں گے، ہم ان کو تمکن دیں گے۔ اور فرعون اور حامان اور اس کا لشکر وہ کچھ دیکھ لے گا جس سے وہ ڈرتا ہے، یعنی جس بچے کی خاطر وہ سینکڑوں اور ہزاروں بچے قتل کروا رہا ہے، وہی بچہ میں اس کی گود میں پلواؤں گا، اسے گھر بنواؤں گا۔ وہ بچہ پیدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی ماں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں موسیٰ کو دل میں یہ ڈال دیا کہ ڈر نہیں، اس بچے کو یہی دودھ پلاتی رہے، جب کوئی خطرہ محسوس کرے تو صندوق میں ڈال کر اس کو دریا کے حوالے کر دینا، آگے میں جاؤں اور وہ جانے، ڈرنا نہیں، غم نہیں کرنا، میں یہ بچہ تمہیں واپس کروں گا، یہ بچہ ہی نہیں ہوگا میرے لیے تو اللہ کا نبی بن جائے گا، یہ بادشاہ بن جائے گا۔ یہ اللہ نے موسیٰ سے وعدہ کیا۔ چنانچہ وہ صندوق جو موسیٰ نے ڈالا تھا بچے کا، وہ فرعونیوں نے پکڑا دریا سے، تو دیکھا کھولا، اس میں خوبصورت بچہ ہے۔ فرعون نے تو کہہ دیا تھا اس کو قتل کر دو، ختم کر دو، لیکن بیوی آڑے آ گئی۔ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، فرعون کی بیوی نے کہا یہ تو میرے اور تیری آنکھوں کا ٹھنڈک بنے گا، ہمارا بچہ نہیں ہے، یہ بچہ ہم بنا لیں گے، لا تقتلوا، اس کو قتل نہ کرو، یہ ہمیں نفع دے گا، اگر بیچنا نہیں پڑا تو بڑے پیسے دے گا، نہیں تو ہم پالیں گے تو ہمارا فرمانبردار بنے گا، خدمت گزار بنے گا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو سمجھ نہیں، یہی تو ان کے تخت کو شاہی کو ختم کرے گا۔ تو فرعون اپنی بیوی کے ہاتھوں مجبور ہو گیا، وہ خوشی سے نہیں چھوڑا، وہ قتل کرنا ہی چاہتا تھا، اس واسطے رن مرید کہلایا۔ اچھا، ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل بالکل صبر سے خالی ہو گیا کہ میرے بچے کا کیا بنا، آپ دشمن کے گھر پہنچ گیا ہے، وہ کیا کریں گے؟ تو بڑی پریشان ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دل پر جو ہاتھ رکھا، مضبوط کیا، اس نے وہ بات کسی کو بتائی نہیں کہ اگر نہ کرتے تو یہ معاملہ کرتی، شور ڈالتی اور سارا حال بتا دیتی۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا تھا اپنے بھائی کو دیکھ کی جا کیا کہاں جاتا ہے، لیکن اس سے دور رہنا ذرا، تب کسی کو پتہ نہ چلے کہ اسی عورت نے صندوق ڈالا ہے، دور دور رہتے دیکھتی جانا کہ یہ صندوق کدھر جا رہا ہے۔ تو بہرحال جب یہ فیصلہ ہو گیا فرعون کی بیوی کے مشورے کے مطابق، تو حکم ہوا کہ دودھ پلانے والیوں کو بلاؤ۔ بہت سی دودھ پلانے والی عورتیں لائی گئی، موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے روک دیا، آپ نے کسی کا دودھ نہیں پینا۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، جب وہ پریشان ہو گئے کہ اس بچے کو رکھنا بھی ہے اور دودھ بھی کسی کا نہیں پیتا، تو گپے شپے شاید نہیں چلے ہوں گے اس وقت، اس واسطے پلانا تو عورت سے دودھ ہے۔ بڑے پریشان ہوئے، تو اب موقع پا کر بہن وہاں موجود تھی، کہنے لگی میں گھر جانتی ہوں جس میں ایک عورت رہتی ہے، ممکن ہے کہ وہ دودھ اس کو پلا دے تو وہ یہ پی لے گا اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہے، ان کے بلاؤ اس کو۔ لایا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بچے کو اٹھا کر سینے سے لگایا، دودھ پینے لگ پڑا۔ تو اسے کہا گیا کہ آپ یہاں رہیں، شاہی خرچ پر آپ کو یہاں رکھا جائے گا، آپ کی تمام ضروریات پوری کی جائیں گی اور بچے کو دودھ پلا۔ اس نے کہا یہ ممکن ہے، میں اپنا گھر چھوڑ کر تمہارے گھر میں رہوں، میں اپنے گھر میں رہوں گا، میری ضرورت ہے، دودھ پلاؤ نہ پلاؤ تمہاری غلطی ہے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم آپ کے گھر کو ہی شاہی گھر قرار دے کر اس بچے کو وہاں رکھیں گے اور تمہارے سارے گھر کے اور بچے کا خرچہ ہمارے دیں گے۔ یہ ہے اللہ، دشمن سے ہی پرواہ دیتا ہے۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَكَرَّ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے ان کی ماں کی طرف واپس کر دیا اور اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، ہم غلط ہو گئے اور اس کو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو سچ کر کے دکھا دیا، آ گیا بچہ واپس۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ اسْتَوَىٰ، پلتا رہا، جوان ہو گیا۔ حکمت اور علم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو دیا۔ ودخل المدینہ تعالیٰ ہی مفرد، ایک دن شہر میں داخل ہوا جب ایسا ٹائم تھا کہ لوگ غافل تھے۔ تو آگے جاتے ہیں تو دو بندے آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک فرعون کی قوم کا ہے کبتی اور ایک اسرائیلی ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جو ایک کی قوم کا تھا اس نے مدد چاہی موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام نے خوب سمجھایا اور چھڑانے کی پوری کوشش کی۔ جیسا ہوتا ہے بعض دفعہ کو چھڑانے آئے تو دوسرے لوگ اور جو لڑ رہے ہیں اور اپنی طاقت دکھاتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، زور مارتے ہیں۔ تو وہ اسی طرح ہی کہنے لگا، اس نے نہیں چھوڑا۔ موسیٰ علیہ السلام طرح آگے بڑے پکڑ دے، تھپڑ لگا دیا تاکہ چھوڑے تو صحیح، مارنے کا مقصد ہی کوئی نہیں تھا، لیکن وہ نبی کا نوجوان کا تھپڑ تھا جس کے ساتھ اس کا کام ہی تمام ہو گیا، وہ مر گیا۔ پریشانی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کو، یہ شیطانی عمل ہے، وہ دشمن ہے۔ فوراً اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، اے اللہ میں نے زیادتی کی ہے۔ مارنا تو مقصد نہیں تھا لیکن اس کا نتیجہ تو موت میں آ ہی گیا۔ یا اللہ تو مجھے معاف فرما، اللہ نے دل میں ڈال دیا کہ آپ کو معاف کر دیا۔ یا اللہ اس نام کی بدلے میں آئندہ کسی مجرم کی مدد نہیں کروں گا۔ تو بات ختم ہو گئی، گھر چلے گئے، وہ لاش والے کو نے سنبھال لیا ہوگا، لیکن وہ اما بن گیا کہ اس کو مارا کس نے، بڑی پریشانی تھی وہ پوری حکومت۔
جو ہے پریشان ہو گئی، قاتل کو ڈھونڈو۔ موسیٰ علیہ السلام دوسرے دن پھر شہر میں ڈرتے ہوئے جا رہے تھے کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے، گرفتاری نہ ہو جائے۔ آگے جاتے ہیں تو پھر پوری اسرائیلی دوسرے قبطی کے ساتھ لڑ رہا ہے، اب پھر مدد مانگتا ہے، آپ میری مدد کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا، اِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ، تو ہی تو گمراہ ہے۔ اور پھر آگے بڑھے چھڑانے کے لیے تاکہ دشمن کو، جو دشمن کا بندہ ہے اس کو چھڑا کے الگ کر دیں۔ اب وہ بندہ جس کو جو ہے چھڑانا چاہتا تھا اپنا، اس نے کہا یا موسیٰ تُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ، اس وقت بھی رکوع دوست ہوتے ہیں، ان کا زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ وہ کہنے، وہ ڈر گیا، اس نے کہا کیونکہ ڈانٹا ہے موسیٰ علیہ السلام نے، یا تو ایسا کرتا ہے، وہ ڈر گیا کہ آج میری باری آ گئی۔ اور ہم تو فوراً کہنے لگا کہ تو مجھے بھی ایسے قتل کرنا چاہتا ہے جیسا کہ کل اس کو قتل کیا تھا۔ وہ اس نے سن لیا تو فوراً لڑائی چھوڑ کے بھاگا، نہیں یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ ہے قاتل، قاتل والے مجرم اس کے میت کے۔ اور قاتلہ کا اجلاس بلا کر فیصلہ کر دیا گیا کہ اس بندے کو پکڑو اور قتل۔ وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى، شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، وہ بھی ان کا قبیلے کا فرعونیوں میں سے ہی تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا۔ اس نے آ کر فوراً موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ سرداروں نے فیصلہ کر لیا ہے آپ کے قتل کا، فَخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ، آپ یہاں سے فوراً نکل جائے، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ یہ ایسی بات نہ سمجھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات کو تسلیم کر کے وہاں سے وہ شہر سے، مصر سے نکل پڑے، اور ڈرتے ہوئے آگے جائیں تو کہاں جائیں یہ بھی کوئی پتہ نہیں۔ اگر نکلتے ہیں راستے پہ چل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی اچھے راستے پر اچھی جگہ تک پہنچا ہی دے گا۔ چنانچہ مدین کی طرف روک لیا تو آگے جاتے ہیں تو کچھ لوگ جانور پتہ نہیں کتنی دیر تک پہنچے ہوں گے۔ بہرحال تو مدین میں جب پہنچے تھے، ایک کنویں سے لوگ ڈول بھر بھر کے اپنے جانوروں کو پانی پیا رہے تھے، دوسری طرف دو لڑکیاں اپنے بھیڑ بکریوں کو روکی کھڑی تھی، ان کے پاس گئے، کیوں تم الگ کھڑی ہو؟ اس واسطے کہ وہ مرد ہیں، ہمارا کوئی مرد نہیں ہے جو بھیڑ بکریوں کو پانی پلائے، ایک باپ ہے تو بوڑھا ہے، تو اس واسطے وہ سب ہٹ جائیں گے، پھر ہم دو اکیلی بہنیں ڈول نکال کر ان کو پلا کے پھر ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ان کو پانی پلوایا، تفصیل نہیں جاتے، وہ واپس چلی گئی، اور آپ سائے میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ تو نے میرے اوپر یعنی بھوکا ہے، پتہ نہیں کتنے دن کے کھایا ہوا نہیں، پکوان وغیرہ پر گزارا کرتے، پانی گزارا کرتے رہے، یا اللہ بہت ہی میں محتاج ہو چکا ہوں، یہ دعا مانگی۔ یہی آیت کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ جو بچوں کی شادیاں نہ ہو رہی تھی، اس آیت کو پڑھتا رہے تو انشاءاللہ جو ہے شادیوں کے بندوبست ہو جائیں۔ وجات میں جاؤ تمشی، ادھر بچیاں جب واپس پہنچی تو آپ نے کہا جلدی کیسے آ گئی، تو سارا واقعہ سنا، چلو اس کو بلا کے لاؤ۔ وہ آئی تو جس انداز میں آئی اللہ نے اس کو ذکر کیا، وجات میں جاؤ تمشی الاستحیاء، حیا کی پتلی حیا پر کرتی ہوئی آئی، شرمیلے قسم کی بچی تھی، آ کر کہنے لگی کہ بابا کو دعوت دے رہے ہیں۔ اچھا جی، چلے گئے ان کے ساتھ، جب وہاں پہنچے واقعہ سنایا، انہوں نے کہا آپ فکر نہ کریں، نجوت من القوم الظالمین، شعیب علیہ السلام نے فرمایا یہاں فرعون کی کچھ نہیں کروں، آپ بے فکر ہو جائیں۔ ایک بچی نے کہا ابا جی بات یہ ہے کہ آپ کو نوکر نہیں مل رہا بھیڑ بکریاں چرانے والا، تو آپ کسی کو کیوں نہیں اجیر بنا لیتے؟ اس میں دو خوبیاں ہیں، ایک امانت دار ہے اور ایک کبھی ہے۔ یہ کیسے بھی پتہ چل گیا، علماء فرماتے ہیں ان کو
ایسے پتہ چل گیا کہ پہلے وہ ڈول کئی آدمی مل کر نکال رہے تھے، اس نے اکیلے نکال لیا تو کبھی تو ہوا۔ اور امین اس واسطے ہے کہ جب یہ بچی بلانے کے لیے گئی تھی تو اس کی طرف نظر نہیں ڈالی اور فرمایا جو راستہ جانتا ہے ویسے آگے تو وہ عورت ہونی چاہیے تھی، فرمایا نہیں یہ غلط بات ہے، عورت آگے جائے اور مرد اس کو پیچھے دیکھتا رہے، پیچھے تو چل تاکہ میری نظر تیرے اوپر نہ پڑے، جہاں جانا ہوگا پھر ہاتھ سے اشارہ کر دینا، میں اس راستے سے مڑ جاؤں گا۔ اس طریقے سے آئے، اس سے معلوم ہوتا ہے بڑا امانت دار بھی ہے۔ اس حضرت شعیب علیہ السلام نے سوچا ٹھیک ہے یہ بچی ٹھیک مشورہ تو دے رہی ہے، بندہ اچھا مل گیا، لیکن یہ نوجوان بچیاں ہیں میرے پاس، میں بھی نابینا ہوں، نظر کمزور ہو گئی ہے یا بالکل ختم ہو گئی ہے، تو یہ اس کو اپنے گھر کا فرد کیوں نہ بنا لیں، آخر یہ بچیاں تو بگاڑی ہوتی ہیں، شادی تو کرنی ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ ایک بچی کا تیرے ساتھ نکاح کر دوں، اس شرط پر کہ آپ میرے پاس 8 سال رہیں گے اور بکریاں چرائیں گے، ہمارے گھر کی خدمت کریں گے، اگر 10 سال رہ جائیں تو یہ آپ کی بکری 8 سال تو ضرور رہنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی، میں میری مرضی 8 سال رہوں یا 10 سال رہوں، یہ میں وعدہ کرتا ہوں رہوں گا۔ تو آپ سے شادی ہو گئے، رہتے رہے وہاں۔ اب موسیٰ علیہ السلام گھر کو چھوڑ کے آئے تھے، آگے گھر بھی مل گیا، بیوی بھی مل گئی، عزت مل گئی، شان مل گئی۔ اور فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب مدت ختم ہوئی، موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر بچوں کو لے کر واپس مصر آنا چاہتے ہیں، اجازت مانگی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے وعدہ پورا ہو گیا، آپ اپنی بیوی کو بھی لے جائیں، بچوں کو بھی لے جائیں، کوئی بات نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ خامد اپنے بچوں کو بیوی کو لے جانا چاہتا ہے تو سسرال کو رکاوٹ نہیں کرنا چاہیے، بھیج دیا۔ راستے میں نبوت مل گئی اور اپنی کتنی تفصیل کریں، وہ طور پر روشنی دیکھی، وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دے دی اور معجزات بھی دے دیے، لاٹھی سانپ بن جاتی تھی، ہاتھ سفید ہوتا تھا، فرمایا یہ 2 نشانیاں ہیں آپ کی نبوت کی، اور آپ فرعون کے پاس جائیں اور ان کو دعوت توحید دیں۔ فرمایا عرض کیا وہ تو مجھے قتل کر دیں گے، وہ میں انہوں نے تو پہلے عورت کی گرفتاری جاری کی ہوئی ہے، اب تو میں چھپ چھپا کر واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ ان کو پتہ ہی نہ چلے۔ آپ میرے بھائی ہارون کو جو فصیح بھی ہے اور نڈر آدمی ہے، اچھا ہے، تو اس کو بھی میرے ساتھ کر دیں تاکہ ہم جب 2 ہو جائیں گے تو ممکن ہے کہ آپ کا پیغام فرعون تک پہنچا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبول ہے تیری دعا، میں نے آپ کو معجزات بھی دے دی اور بھائی بھی آپ کے ساتھ کر دیا، دونوں جا کر فرعون کی اصلاح کرو، اگر مان لے تک ٹھیک، ورنہ اس کی قسمت۔ اور فرعون یا البلو غالب لکم من الہ غیری، جب فرعون کو آپ موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، جس کا نام پچھلے بارے سورہ طٰہٰ میں تفصیل سے گزر چکا ہے، 20ویں پارے میں بھی تفصیل سے گزرا ہے، تو فرعون نے کہا سرداروں میرے علاوہ تمہارا کوئی، میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، جس کے بارے میں یہ کہتا ہے یہ خدا ہے، وہ آسمانوں میں ہے، تو اس کے لیے ایک کوٹھا بناؤ، پہلے اینٹیں بناؤ، بٹی بناؤ، اینا لمبا کام، بٹی اینٹیں بنے، بٹی پکی، کوئی گھر بناؤ، پھر اوپر لے جاؤ، پھر میں آپ پہ چڑھ کے جاؤں گا، پھر دیکھوں گا اوپر میں موسیٰ علیہ السلام کا خدا ہے۔ بھائی تو وہ جو خدا ہے کون بیٹھ کون نکال لینا، وہ بنا دیکھیا تھا، پھر ہاں تو بنا۔ بہرحال وہ کئی جتن ہوتا اس نے کیا، خلقان یہ قصہ مختصر وَأَكْبَرَنَا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَكْبُوبِينَ، ان کے پیچھے اللہ نے فرمایا ہم نے لعنت لگا دی اور قیامت کے دن یہ ذلیل کی اور لوگوں میں سے ہوں گے، رسوا ہوں گے، آج بھی وہ آگ میں چل رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے جو کتاب دی اس کے اندر دلائل تھے، اور اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت اس مغربی کنارے میں نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی، اور آپ
وہ وہاں نہیں تھے. اہل بدیر میں بھی جب تتلو علیہم آیاتنا کہ آپ ہماری روایتیں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی نبیوں کو بھیجنے والے ہیں، اور آپ طور پر بھی نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی. یہ ساری چیزیں یہ جاتے جاتے واقعہ تو موسیٰ علیہ السلام کا کر رہا تھا، یہ درمیان میں بتائی. تو یہ مسئلہ سمجھانا ہے کہ عالم الغیب اور حاضر ناظر صرف اللہ کی ذات ہے. اے میرے محبوب، ساری کائنات سے میں نے آپ کو افضل بنایا ہے. آپ بھی عالم الغیب بھی نہیں ہے اور ہر جگہ حاضر ناظر بھی نہیں ہے. یہ شان اللہ ہی کی ہے. یہ مسئلہ درمیان میں سمجھا دیا. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. جو ہدایت علم کو لے لیتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرتا ہے، اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے اور ظالم بنتا ہے، اپنا نقصان کرتا ہے دنیا اور آخرت میں. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. ہم نے اس قول کو قرآن پاک کو لگاتار جو ہے اتارا ہے، اس کے واقعات، اس کے احکام لگے آتے، اور اس کو جن کو ہم نے کتاب دی پہلے یہود و نصارہ میں سے، وہ بھی کچھ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں. جب ان پر جو ایمان مخالف تو زیادہ ہیں لیکن کچھ ایمان بھی لائے ہیں، لیکن ان کی بڑی شان ہے جو ایمان لائے ہیں. وہ ایمان لانے والے کہتے ہیں آمنا بِإِنَّهُ لَكُمْ مِنْ رَبِّنَا، ہم ایمان لائے یہ قرآن پاک حق ہے اور ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور ہم پہلے ہی اس کو مان چکے ہیں. فرمایا ان لوگوں کو، یہود و نصارہ کے جو ایمان لاتے ہیں، ہم ان کو دوسرے لوگوں سے دگنا ثواب دیں گے. جن کو وہاں 10 ملتا ہے ان کو 20 ملے گا، جن کو 1 ملتا ہے ان کو 2 ملیں گے، ان کو ثواب زیادہ ملے گا. ان کے اچھے صفات یہ ہیں، یہ برائی کو بھلائی سے ختم کرتے ہیں، ہمارے دل سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لغو کی بات اگر دیکھ لیں تو منہ پھیر لیتے ہیں. انہیں کہتے ہیں ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے لیے. ہم جاہلوں کے ساتھ کوئی سروکار نہیں کرتے. إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. درمیان میں یہ کہا گیا نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس کو آپ ہدایت دینا چاہتے ہیں اور وہ نہیں دے سکتے جب تک ہم نہیں فیصلہ کریں. یہ اصل میں یہ ابو طالب کے بارے میں یہ آیت ہے. نبی علیہ السلام آخری کوشش کر رہے تھے کہ ایمان لے آئے، بڑی خدمت کی ہے، محبت بھی تھی، پیار بھی تھا، اس نے واقعی بڑے اچھے انداز میں ساتھ بھی دیا ہے. لیکن کلمہ چونکہ نہیں پڑھا تو کوشش ہو رہی تھی کہ یہ کلمہ پڑھ لیں اور جنت میں چلے جائیں. غلطیاں کوتاہیوں کی ہم اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے، معافیاں مانگیں گے، لیکن اس کی قسمت نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو روک دیا. اس کی قسمت میں نہیں ہے ہدایت، لہذا اس کو نہیں ملے گی، اور یہ بغیر کلمہ ہی مر گیا، یہ جنت میں نہیں جائے گا. وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعُ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ أَرْضِنَا. جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہ ایک بہانہ لگاتے ہیں. اگر ہم ایمان لائیں تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں. لوگوں کی غیر مسلموں کی کثرت ہے، وہ امیر ہیں، دولت مند بھی ہیں، تو بڑی پریشانی ہوگی، تو ہم کیسے زندگی گزاریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ جو ہے خطرہ ہے، یہ غلط ہے. ہم نے حرم کے اندر تمہیں امن سے رکھا ہوا ہے، اور ہر قسم کے پھل دنیا میں جہاں پیدا ہوتے ہیں، یہ جس کارخانے میں کوئی چیز بنتی ہے وہ بھی یہاں پہنچتی ہے. اور یہ ہم اس وقت تمہیں دے رہے ہیں جب تم ایماندار نہیں تھے. جب تم ایمان لاؤ گے تو تمہیں چھوڑ دیں گے. یہ بھی تو آپ دے گے جس طرح آج دیکھیں کیا ہو رہا ہے. کوئی رسول بھیج کر یا نائب رسول بھیج کر ان کو راستہ نہ بتا دیا جائے. افمن وعدناه وعدا وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا. لوگوں جو دنیا میں تمہیں ملا ہے نا، یہ دنیا کا ہی سامان ہے. دنیا بھی عارضی ہے، سامان اور مزے بھی زینت کی عبادت ہو. وما عند اللہ خیر وابقا. اور جو اللہ کے پاس ہے یہ بہتر بھی اور ہمیشہ رہنے والا بھی ہے. عقل سے کام لو، پور چیز لو جو بہتر بھی ہو اور ہمیشہ رہنے والی ہو. وہ دین ہے، دین لو تو جنت ملے گی.
جنت میں ہر قسم کی خواہشیں تمہاری پوری ہو جائیں گی۔ ایک آدمی کے ساتھ ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے اور وہ اس کو ملے گا، دوسرا ایسا نہیں ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، وہ دوسرا جہنم میں جائے گا، یہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں موقع دے گی، جن کو تم خدا بناتے ہو ان کو پکار کے دیکھ لو، اگر وہ تمہاری پکار سنتے ہیں وہ آپس میں جھگڑا ٹوڑا کر کے ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، توبہ کر لے، ایمان لائے، نیک عمل کرے، یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ وہ ہے جو پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے جو کرتا ہے، باقی کسی کو ایسا اختیار نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جو سینے کے راز کی جانتا ہے، وہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے ایسا خدا جس کے سوا کوئی معبود ہی نہیں۔ تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں دنیا و آخرت میں، اسی کی حکومت ہے، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اسی نے رات بنائی، دن بنائے، دن اور رات کو جاتے ہیں اور لے جاتے ہیں، اس کے فائدے اور نقصان کوئی نہیں، فائدے ہیں وہ جو کئی دفعہ قرآن پاک بتا چکا ہے اور یہاں بھی بتایا ہے۔ إِنَّكَ وَنَكَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ، ایک سردار موسیٰ علیہ السلام ہی کی قوم کا تھا، منافق بن گیا، منافق تھا، موسیٰ علیہ السلام کا مخالف بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام پر الزام لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو اتنی دولت دی جس کی چابیاں یا خزانے ایک بڑی مضبوط جماعت بھی نہیں اٹھا سکتی، اتنا مال وہ بڑھتا ہوا نکلتا تھا۔ لوگ اس کو کہتے اللہ نے تجھے مال دیا ہے، اس سے آخرت بنا لے، اپنا حصہ دنیا میں بنا بھول اور لوگوں کا ایسے احسان کر جیسے کہ اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا ہے۔ فساد زمین میں نہ مچایا ہے۔ وہ کہتا ہے قال انما اوتیت علی علم عندی، میرے ملک پر کسی کا احسان نہیں، یہ میں نے اپنے علم اور ہنر سے محنت سے کمایا ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ اس سے بڑے بڑے دولت مند پہلے دنیا سے ذلیل ہو کر کے چلے گئے ہیں۔ ایک دن نکلتا ہے بڑی ٹھاٹ واٹ کے ساتھ، اور کچھ لوگ دنیا پر اس کو دیکھ کر کہنے لگے کاش کہ ہمیں بھی اس قسم کی دولت ملتی ہے، بڑا ہی نصیبے والا جوان ہے۔ اور دوسرے لوگ تھے صاحب علم نے کہا برو یہ دنیا کا جو ثواب ہے یہ تو ختم ہونے والا ہے، آخرت کا جو ثواب ہے وہ ایمان والوں کو ملے گا، نیک عمل کرنے والوں کو ملے گا، تو تم کیوں خواہ جو ہے اس کی تمنا کر رہے ہیں۔ وہ وقت آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کو غمار کے خزانوں اور مال و دولت کے زمین میں دھنسا دیا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی تھی ان کو قتل کرانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اسی کو جو ہے زمین بند کر دیا، زمین زندہ زمین اس کو کھا گئی۔ آپ وہ لوگ جو تمنا کر رہے تھے کل کہ ہمیں بھی ایسا مال و دولت ملتا جیسے قارون کو ملا ہے، اب وہ جو ہے کہ وہ ہم غلطی پر تھے۔ اللہ ہی جسے کو رزق دیتا ہے، تنگ کرتا ہے یا کشادہ کرتا ہے۔ اگر اللہ ہمارے اوپر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی اس کے ساتھ زمین میں دھنسا دیتا، لیکن اللہ نے ہمیں بچا دیا ہے، ہم بس ہم اپنے قائد ہوتے ہیں۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، فرمایا آخرت کا گھر ان لوگوں کو ملے گا جو دنیا میں تکبر بھی نہیں کرتے، فساد بھی نہیں مچاتے۔ جو نیکی کرے گا اس کو بہتر ثواب ملے گا، جو برائی کرے گا اس کو برائی کے مطابق یا معافی ہو جائے گی یا اتنا ہی اس کو جو ہے گناہ ملے گا۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادق، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کچھ وعدے کر رہے ہیں کہ جس نے قرآن پاک فرض کیا آپ پر کہ اس کو پڑھو اور عمل کرو اور دنیا پھیلاؤ، وہ خدا تمہیں واپس لوٹائے گا۔ یعنی مکہ سے تو ہجرت کر کے جب مدینہ جا رہے ہو تو اللہ تعالیٰ بے عزت کے ساتھ تمہیں واپس مکہ میں بھی لائے گا، یا احوال سے آخرت تو تب بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا سے آپ سرخرو ہو کر آئیں گے، ہم جنت کے اندر آخرت کے اندر آپ کو عزت کا احترام دیں گے۔ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ كِتَابٌ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، آپ کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا مجھے نبوت ملے گی یا مجھے کتاب ملے گی، کیا ملے گا،
یہ تو ہم نے سب کو عزتیں دے دی، اس واسطے غیر مسلم آپ کو اس راستے سے ہٹانا چاہیں گے، آپ ان کی بات بالکل نہیں مانگی اور آپ کا ان کے مددگار بھی ہرگز نہ بننا، اللہ ہی کو پکارنا، وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اپنے رب کی طرف دوسروں کو بھی دعوت دیں اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں، وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بھی نہ بنائے، کیونکہ معبود تو اللہ ہی ایک ہے، اور ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، اللہ ہی رہیں گے، پہلے بھی ہیں اب بھی رہیں گے، اسی کی حکومت ہے، اسی کی طرف سب نے جانا ہے۔ الف لام میم حسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا، سورہ عنکبوت اس کا نام ہے۔ اس کے شروع میں فرمایا گیا کہ لوگ کلمہ پڑھ کے سمجھتے ہیں بس ہماری جنت ہوگی، ان کی ادوائش نہیں ہوگی کہ ایمان ان کے دلوں میں راسخ بھی ہوا ہے یا نہیں۔ ہم تو جانتے ہیں لیکن دنیا میں لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ مومن ہیں یہ کیسے ہیں۔ یہ صرف آمنا کہیں گے لا الہ الا اللہ پڑھ کے بس نہیں ہوگی، یہ امتحانات بھی ہوں گے، مصائب بھی آئیں گے اور جناب انعامات بھی ہوں گے۔ مومن جو ہوتا ہے ہر حال میں اللہ کا حکم رہتا ہے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، جو لوگ برائیاں کرتے ہیں کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے سبق لے جائیں گے، ہم ان کو نہیں پکڑیں گے، ان کا فیصلہ ہی غلط ہے، ہم جب پکڑیں گے پکڑ سکتے ہیں۔ جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو وہ ٹائم آنے والا ہے، اور جو جہاد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اپنے نفس کو اللہ کے حکم کے مطابق محنت کر کے چلاتا ہے تو اپنا ہی فائدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ کو لوگوں کی عبادت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن ان کو فائدہ ہوگا جو ایمان لائیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گناہوں کو معاف کر دیں گے اور ان کو بہترین بدلہ ان کے لیے اعمال کا دیں گے۔ اور ساتھ اگلی آیت میں انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا، لیکن فرمایا اس وقت ان کا حسن سلوک کرتے رہو جب تک کہ وہ کسی گناہ کا اور شرک کا حکم نہ دے۔ اگر وہ شرک اور گناہ کا حکم دے تو یہ بات ان کی تمہیں نہیں مانتی۔ ایمان والوں کو ہم نیک جنت میں نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کریں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو وہ ایسا سمجھتے ہیں جیسا کہ جو ہے یہ بہت بڑی تکلیف ہے۔ فَإِذَا قُضِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِطْرَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، دنیا میں جو اس کو تکلیف پہنچتے ہیں یہ سمجھتا ہے کہ جیسا کہ اللہ کا عذاب ہو، حالانکہ اللہ کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ یہ دنیا کی تھوڑی تکلیف ہے جو ہر کسی ہے اس کو برابر کر سکتا ہے، کرتا ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، یہ دنیا کے اندر امتحان اس واسطے ہے تاکہ ایماندار اور منافق الگ الگ ہو کے لوگوں کے سامنے آ جائیں۔ کافر تو یہاں تک کوشش کرتے ہیں، ایمان والوں کو کہتے ہیں ہماری بات مان لو، اگر گناہ ہے ہماری بات مان لو تو ہم تمہارے گناہ بھی اٹھا لیں گے قیامت میں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ڈھول بکرے وما هم بحاملین من خطایا، یہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھا سکیں گے، یہ اپنے گناہ بھی اٹھائیں گے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے گناہ بھی اٹھائیں گے، اور جو لوگ گمراہ ہوں گے وہ اپنے گناہ بھی اٹھائیں گے، اور ان سے جب پوچھا بھی جائے گا جو یہ افترا کرتے تھے خدا تعالیٰ۔ آگے موسیٰ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں 950 سال انہوں نے یہاں بالکل مختصر قصہ میں 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، لیکن قوم ہلاک ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے طوفان میں بھر کر دیا اور انہی کو بچایا جو کشتی میں نوح علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہیں، پہلے تفصیل گزر چکی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اعبدوا اللہ واتقوا، اللہ کی عبادت کرو، اس کی نافرمانی سے بچو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم جن کی عبادت کرتے ہو یہ بت ہیں، یہ پیدا کسی چیز کو نہیں کرتے، تم نے جھوٹے خدا بنا رکھے ہیں، جن کی تم عبادت کرتے ہو تمہارے رزق کے مالک نہیں ہے، رزق تو اللہ سے تلاش کرو، اسی کی عبادت کرو، اس کا شکر کرو، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے۔ اولم یروا کیف یبدئ الخلق، دیکھتے نہیں کہ اللہ نے پہلے مخلوق کو پیدا کیا، دوبارہ بھی وہی پیدا کیا، یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے۔ آپ ذرا چل پھر کے دیکھیے نتیجہ کیا ہوا لوگوں کا۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہیں سزا دے، جسے چاہیں رحم کریں، لیکن یہ نہیں کہ وہ الٹا کام، جو سزا کا مستحق ہوتا ہے سزا اسے ہوتی ہے، اور جو رحمت کا مستحق ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ رحمت دیتے ہیں۔ کافروں نے کہا
جب ان کو کہہ دیا گیا کہ ایمان لاؤ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو تو اگر نا امیدی جو ہے یہ گناہ ہے بلکہ کفر تک لا پہنچتی ہے. تو آگے وہ جواب دے رہے ہیں اقتلوه او حرقوه فانجاه اللہ، اب ان کو قتل کر دو یا آگ میں جلا دو. اس کی تفصیل پہلے 17 پارے میں گزر چکی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے تو یہ جو کرنا تھا آگ میں ڈال ہی دیا، ہم نے نجات دے دی. اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکال دیا. ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا تھا تم اللہ کے سوا بتوں کو محبت کا ذریعہ بناتے ہو، اگر قیامت کے دن تو تم ایک دوسرے کا انکار بھی کر دو گے اور بلکہ ایک دوسرے پر لعنت کرو گے. تمہارا سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ابراہیم علیہ السلام پر بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے، ان میں سے ایک کا نام لیا حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے، پھر ہجرت کر کے وہاں سے جانا پڑا. اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام بیٹے دے دیے اور لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ برائیوں میں اغلام بازی میں لگے ہوئے اس کو چھوڑو اور یہ ڈاکے کرتے ہو، یہ بدکاریاں کرتے ہو، سب کو چھوڑو. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے جو قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے آئے تو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی. انہوں نے پوچھا آپ کا عظیم کیا ہے، کہاں اصل کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا فلاں قوم کو تباہ کرو. وہاں تو لوط علیہ السلام آج اس کو نجات دے گی اور ان کے گھر والوں کو بھی، لیکن اس کی بیوی ایمان نہیں لائی اور وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی، اس پر سزا ہوگی. لوط علیہ السلام کے بعد جب یہ فرشتے پہنچے وہاں بھی ایک صورت انہوں نے کہا آپ گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہو، آپ نجات پائیں گے اور آپ کی صرف بیوی رہ جائے کہ وہ کیونکہ ایمان نہیں لائی وہ ان کے ساتھ غرق ہوگی. وَلَمَّا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین والوں کے پاس حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، اعبدوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ، اللہ کی عبادت کرو اور قیامت آخرت کی امید رکھو اور زمین میں فساد نہ مچاؤ. انہوں نے جھٹلا دیا تو ان کو ایک زلزلے نے پکڑا اور منہ کے بل وہ گر کے مر گئے. اسی طرح قوم عاد قوم سمود جو ہے وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے اور کئی قوم کا اللہ نے نام لیا، قارون، فرعون، حامان، یہ بھی تباہ ہوئے. اسی طرح ہر ایک کو ہم نے گناہ گاروں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا. بعض کو ہم نے پتھر اڑانے والی ہواؤں سے تباہ کر دیا، بعض کو چیخ نے پکڑا اور بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور بعض کو پانی میں غرق کر دیا، جن کی تفصیلی واقعات دوسری جگہ میں آپ لوگ سن چکے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جان پر خود ہی ظلم کیا. مثل الذین اتخذوا من دون اولیاء کمثل العنکبوت، فرمایا جن کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی مثال تو عنکبوت کی طرح ہے. یہ جو مکڑی جو ہے آپ دیکھتے ہیں چھتوں کے ساتھ جالا بنا کر بیٹھی ہوتی ہے، مکڑی انڈا اور اس کو کہتے ہیں. فرمایا اس کا وہ خود بھی کمزور ہوتا ہے اور اس کا گھر بھی اتنا کمزور ہوتا ہے، بالکل ذرا تھوڑا سا اشارہ کر ہوا سے اڑ جاتا ہے، اتنا کمزور ہے. تو جو ہے غیر اللہ کے سہارے اس سے بھی زیادہ کمزور ہیں. کاش کہ یہ لوگ سمجھ جاتے. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وهو العزیز الحکیم، اللہ جانتا ہے جس کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکار رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نہیں جان رہے. اللہ تعالیٰ دل قلم صاحب نظر والدہ سے وایا کروا. اللہ تعالیٰ فرمائے ہم نے یہ مثال بھی بیان فرمائی اور بھی ہم مثال بھی سمجھاتے رہتے ہیں. لوگوں کو یہ مثالیں سمجھاتے ہیں تاکہ لوگ اس کو سمجھ جائیں، لیکن عقل ماہر والی اس بات کو سمجھتے ہیں، جو توجہ کرتے ہیں سمجھتے ہیں. دوسرے لوگ تو ان سوال کرتے ہیں کہ یہ مکڑی اور مکھی وغیرہ کا ذکر کیسے قرآن میں آئے. خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے زمین آسمان بحقی دلیل آخر میں سورہ 20ویں پارے کے اندر آ گئی. اللہ نے آسمان زمین کو پیدا کیا ہے حق کو ظاہر کرنے کے لیے، اور اس کے اندر سب نشانیاں ہیں تو ایمان والوں کے لیے. ایمان والے ان پر نظر کر کے اپنے اللہ تک پہنچتے ہیں، اپنی دنیا بھی بنا لیتے ہیں اور آخرت بھی بنا لیتے ہیں. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
یا اللہ جو بڑا سنا ہے عمل کرنے کی توفیق دماغ وشواس سے موضوعات حیات طیبہ ایمان والے کی ایمان والے صلی اللہ علیہ وسلم